بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء. سيقول ان قریب جلد، یقول کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولا کس چیز نے پھیرا انہیں، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی جس پر کانوا وہ تھے، علیہا اس پر. یعنی جلد ہی بے وقوف، یعنی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کس چیز نے پھیرا انہیں اس قبلے سے جس پر وہ تھے. قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے، المشرق مشرق ہے، والمغرب اور مغرب. سنیے نا، جیسے سیقولو میں تو وہ کہیں گے گا، مضارع نہ پہلے مضارع. جلد ہی وہ کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیرا انہیں اس قبلے سے جس پر وہ تھے. کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف صراط راستے کی، مستقیم سیدھے. یعنی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. سمجھے؟ وَكَذَلِكَ اور كَذَلِكَ اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں، امۃ وسطا امت وسط درمیانی، لتکونوا تاکہ ہو جائے، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو جائے، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ. یعنی اسی طرح ہم نے تمہیں کیا بنایا، امت وسط بنایا، درمیانی امت، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہو جائے رسول تم پر گواہ. وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، القبلۃ قبلہ، التی جس پر، کنتا آپ تھے، علیہا اس پر، الا مگر، سوائے، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون، یتبع الرسول پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر یا اس کی ایڑیوں پر. اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور اس سے جو، یا کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر. وَإِنْ اور نہیں، کانت تھی، لکبیرۃ البتہ بہت بھاری، الا مگر، علی الذین ان لوگوں پر، ھدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی. یعنی یہ بات بھاری نہیں تھی مگر ان لوگوں پر، یعنی کن پر بھاری تھی، جنہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے نا، ان پر بھاری تھی، لیکن جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر بھاری نہیں تھی. یہاں پہ ان کا مطلب نہیں کیوں ہے؟ اللہ آیا نا اگر آگے اللہ ہے نا، اچھا، اس لیے اللہ جب بھی آتا ہے تو ما یا ان اگر شروع میں ہوگا تو اس کا ترجمہ نہیں بھی کریں گے. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیضیع کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارے ایمان کو. یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے گا، یعنی یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. ان اللہ بے شک اللہ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف الرحیم البتہ بہت نرم ہے اور رحم کرنے والا ہے. رؤوف میں بہت نرمی، شفقت ہے نا، اور رحیم ہے رحم کرنے والا. سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے لے کر 16ویں رکوع تک، یہ تقریباً 11 رکوع ہیں، اور ان 11 رکوع میں جو ہے وہ ہم نے کیا پڑھا کہ پوری کی پوری حجت جو ہے وہ بنی اسرائیل پر تمام کی جائے. یعنی پہلے تو ان کے جو ہے وہ قرارداد ہے، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی یہ نعمتیں یہ نہیں دی، اور پھر جب تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر جو ہے وہ ہم نے کیا کیا کہ نئی امت کو کھڑا کیا، نئی امت کو تشکیل کیا. کون سی امت ہے؟ امت مسلم. تو یہ ساری قرارداد ہونے کے بعد اور بالکل جیسے الٹیمیٹم دے لینے کے بعد جو ہے اب کیا ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا دیا کہ اب ہم جو ہے وہ ایسی امت کھڑی کر رہے ہیں جو تم سے بہتر تھی۔ دوسری طرف یہ تو یہودیوں کو بتانا تھا، اب ہم کو کیا بتانا تھا کہ دیکھو وہ یہودی، وہ جو پہلی امت ہے، جو امت مسلمہ ہے، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ غلطیاں کی، تو دیکھو تم ان غلطیوں کو مت دہرانا، ہے نا، الرٹ کر دیا گیا، جیسے ہم کو الرٹ کر دیا گیا کہ دیکھو ایسا ہوا، پھر انہوں نے ایسا کیا اور ایسا کیا، تو ہم کو جو ہے وہ الرٹ کیا گیا۔ تو اس طرح جو ہے اب چارج جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں دے دیا گیا؟ امت مسلمہ، امت وسطیٰ کے ہاتھ میں، یعنی اب ہمارے ہاتھ میں چارج دیا گیا۔ اب ان کی تورات، ان کی انجیل اور ان کی ساری کتابیں جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، اور اب اس کی جگہ کس نے لے لی؟ قرآن نے، ہے نا۔ تو پہلے کتاب کی منسوخی کا اعلان کہ بھئی اب جو ہے وہ اس کتاب کو مانو، فاتو بھی صورت میں مثلی، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اس کتاب، اور یہ قرآن جو ہے وہ اب کیا ہوگا؟ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ۔ اب آئیے یہاں دیکھیے، پھر اب یہاں پر کیا کہا کہ اب ان کا قرآن، ان کے پاس جو ہے وہ کتاب تو چلی گئی، اب ان کا قبلہ بھی کیا ہوگا؟ چینج، ہے نا۔ اور پھر وہ قبلہ کیا ہوگا؟ کعبۃ اللہ ہوگا۔ اور یہ سارے لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ ان کا قبلہ نہیں تھا، یہ تو اس کے 1000 سال بعد، ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے بیت المقدس کو کیا بنایا تھا؟ قبلہ بنایا تھا، ہے نا۔ اور وہ بھی ایسا کہ ایک کا شرقی حصہ عیسائیوں کا اور اس کا غربی حصہ، یعنی دونوں بھی اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، دونوں بھی ایک دوسرے سے کیا ہے؟ راضی نہیں ہے نا، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں اس میں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کا قبلہ اب ان کی کتابوں میں جو ہے وہ پیشن گوئی تھی، کیا پیشن گوئی تھی؟ کہ وہ جو نبی آئے گا اس کا قبلہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ابراہیم کا قبلہ ہوگا، اور وہ ابراہیم کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی کتاب کی پیشن گوئی کے حساب سے بھی ہو رہی تھی، اور یہ وہ خود جانتے تھے، ہے نا۔ اگر قبلہ چینج نہیں کیا جاتا تو یہ کہتے کہ ارے ہماری کتاب میں تو لکھا ہے کہ اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ کعبہ ہوگا، لیکن یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر وہ قبلہ چینج کر لیتے ہیں تو پھر کہنے کو ہے کہ کیا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے شروعات آپ دیکھیے کیسے احمق لوگ، بیوقوف لوگ، جو اسپیشلی یہودی ہے یا مشرکین ہے یا جو ہے وہ صحابہ میں سے بھی کمزور ایمان والے جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ اس قبلے سے ان کو کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے، ہے نا۔ پھر کہا قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے ہے کیا ہے؟ مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا یہ دیکھیے کہ مستشرقین، جو مستشرق بھی ہوتے ہیں نا، وہ جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں نا، جو لکھتے ہیں، مطلب جس کو بیلاگ، جس کو ہم کیا کہتے ہیں بیلاگ، اس کا یہ کرنا کہ بھئی میں اس کے بارے میں اس سے یہ اخذ کر رہا ہوں، یعنی جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی سے لکھتے ہیں۔ تو وہ جو مستشرقین ہیں یا جو اورینٹلسٹ ہیں، وہ قرآن پر اور اسلام پر جو ہے وہ اعتراض کر دیتے ہیں، الگ الگ قسم کی، ہر جگہ جو ہے وہ ہر آیت کو اٹھا کے دیکھو یہ اعتراض ہے، ہر آیت کو اٹھا کے یہ اعتراض ہے، اور وہ نبی پر بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ان لوگوں نے اس آیت کے بارے میں، یعنی یہ جو قبلے کے چینج کے بارے میں، انہوں نے 3 قسم کے اعتراضات کرے، اور تینوں بھی جو ہے بہت زیادہ ایسے ہیں جس کے بارے میں ہم خود جو ہے وہ کس میں پڑ جائیں؟ شک میں پڑ جائیں، ہے نا۔ تو پہلا اعتراض یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قبلہ مقرر کر دیا تھا بیت المقدس، تو کیا ابھی وہ اس وقت بھول گیا تھا، یا اس کو یاد نہیں رہا تھا، یا پھر کیا کر رہا ہے کہ اب جو ہے وہ قبلہ کیا کر رہا ہے؟ چینج کر رہا ہے، تو کیوں، ہے نا۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ قبلہ جو ہے وہ کیوں چینج ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ معلوم نہیں تھا کہ قبلہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، چاہے وہ جو ہے وہ بیت المقدس ہو یا بیت اللہ ہو، تو اس میں بھی جو ہے وہ لوگ کریٹ کرتے ہیں، کیا ان کو خود نہیں معلوم تھا کس طرف جو ہے وہ رک کر کے کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ اور پھر تیسرا جو ہے وہ یہ تھا کہ پہلے اگر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، یا پہلے جب قبلہ اگر یہ کہتے ہیں کہ کعبہ ہی تھا، تو پھر جو ہے وہ اس وقت قبلہ چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس لیے کہ
مدینہ میں رہ کر کون تھے وہاں پر؟ یہودی. تو کیا اس لیے چینج ہوا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ساز باز کرنا چاہ رہے تھے، یہودیوں کی وہ جی حضوری کرنا چاہ رہے تھے کہ آؤ ذرا چلو ہم اسی کی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ یہودی سب ہمارے پیچھے آ جائیں گے. لیکن جب 17-18 مہینے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ ہمارے پاس آنے والے نہیں، تو پھر غصے سے جو ہے وہ کیا کر دیا، یعنی یہ اس قسم کے جو ہے وہ اعتراضات یہ لوگ جو ہے وہ کرتے تھے. اور اس اعتراضات کا جواب ہم جو ہے وہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے آیتیں تب ہم دے دیں گے. لیکن یہ اس طرح کے جو اعتراضات ان کے پاس تھے، اور شروعات ایسا کی کہ بیوقوف لوگ کہیں گے، احمق لوگ جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ قبلے سے روکا یا ان قبلے سے جو ہے وہ چینج کیا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ میں نے جیسے بتایا کہ قبلہ کا چینج ہونا یہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا واقعہ تھا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ قبلہ اگر چینج ہوا، یا اس کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا قصہ تھا. کیوں؟ 17-18 مہینے ہو چکے کس کو؟ ہجرت. اب مسلمان یہاں تو کیا ہے، ریفیوجی ہے نا، مطلب بالکل جیسے مہاجر. ہاں، یعنی اتنے مظلوم کی طرح ہے. آلریڈی جو ہے وہ ہاں مدینہ میں جو ہے وہ کیا ہے، ان لوگ کے اوپر بہت زور معیشت پہ پڑا ہوا ہے، یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا ہوا ہے، اور اس طرح یہ لوگ خود استحکام پر نہیں. اب یہ قبلہ چینج کرنے کی کیا معنی ہے نا. تو اب اس وقت جو ہے وہ قرآن کی یہ پیشن گوئی کہ اب جو ہے وہ کیا ہونے جا رہی تھی، جنگ بدر ہونے والی تھی، اب جو ہے وہ جنگ احد ہونے والی تھی، اب جنگ احزاب ہونے والی تھی، اور پھر جنگ اور فتح مکہ ہونے والی. تو اس کے بعد اگر یہ قبلہ چینج ہوتا تو سمجھتے کہ ٹھیک ہے اب قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا، کیونکہ اب فتح مکہ ہو گیا، اب کعبے کی طرف ڈائریکشن. لیکن اس وقت اگر انہوں نے چینج کیا بہت پہلے یعنی اب تو خالی 17-18 مہینے، بہت پہلے اگر چینج ہوا تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گویا پیشن گوئی کر دی تھی کہ وہ کعبہ جس کو تم کیا کہہ رہے ہو قبلہ بنا رہے ہو، وہ اب تمہاری دسترس سے دور نہیں ہے. گویا مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اس کعبے کی طرف جہاں تم پریشان ہو، جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں کہ یہ کعبہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن کیا کرے تیری قوم یہاں رہنے نہیں دیتی، اس کعبے کی طرف قبلہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جلد یا دیر یا بہت جلدی ہی وہ اب تمہارے ہاتھوں میں آنے والا. تو یہ کس کے لیے تھا؟ مسلمانوں کے لیے تھا، ہے نا. اور پیشن گوئی تھی جو کہ پوری 6 سال کے اندر. دوسرا کیا پیشن گوئی تھی؟ مشرکین کو ڈر، پریشان. اچھا، انہوں نے بھی کعبہ کر دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے، ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ کانکر کرنے کی کوشش کریں گے. تیسری چیز آپ دیکھیے کہ بیت المقدس والے ہاں ڈرتا نا کہ یہ کعبہ اگر انہوں نے قبلہ چینج کر دیا تو اب کیا ہوگا، اب یہ تو ہم کانکر کریں گے کعبہ کو لیں گے. اور یہودیوں کو کیا ڈر تھا، یہودیوں کو ڈر تھا کہ ارے اس نے تو بیت المقدس کو جو ہے وہ ہٹا دیا، اب یہ ہماری طرح نہیں ہے، اب یہ ہم کو نہیں فالو کریں گے. اب جو ہے ان کا ایک سپریٹ ہوگا، سپریٹ قبلہ ہوگا، جس کے لیے اگر ہم اس پہ ایمان لانا چاہیں تو ہمیں اسے فالو کرنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ ہے کہ اب ہماری معذوریت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا، اب ہم لوگ بالکل ڈسمس ہونے کے قریب. یہ 3 چیزیں تھیں جس میں ان لوگوں نے بہت آسان تھا، اور لیکن کتنی بڑی جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے کہ پیشن گوئی ہے، قرآن کی پیشن گوئی ہے، اللہ کے رسول کو تسلی ہے، ان مسلمانوں کو تسلی ہے جو ابھی تک ریفیوجی ہے، مطلب ابھی بھی مظلوم ہے، لیکن ان کی دھارس کس طرح بنائی گئی کہ وہ قبلہ، وہ کعبہ جو پہلے تم سے کھو گیا وہ تمہیں ضرور ملنا ہے نا. اور پھر باقاعدہ یہودیوں کو کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ اچھا اب تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کعبہ ہو جائے، ہے نا، وہ قبلہ کعبہ ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ اب جو ہے وہ چارج جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ٹرانسفر ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب یہ امت مسلمہ ہے. اور اسی لیے فوراً آپ دیکھیے، فوراً سیقول الصفحاء کے بعد جو ہے وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہے نا، اور اسی لیے فوراً آ گیا کہ ہم نے تمہیں کیا بنا دیا ہے، امت وسط. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ کس طرح جو ہے وہ اب آگے آ رہا ہے کہ بہت بڑی چیز تھی یہ، آسان تو نہیں تھا کہ قبلہ کا چینج کر دینا، ہے نا، ڈائریکشن چینج کرنا. تو وَقُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو مشرق اور مغرب. جب قبلہ چینج ہوا، کعبہ چینج ہوا، تو کعبہ کی طرف رخ کر کے تو اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، اور پھر جب آیت آ گئی تو پھر کیا ہو گیا 180 ڈگریز، یعنی اللہ کے رسول مسجد نبی میں
اگر وہ ہوتے تو نارتھ کی طرف جو ہے وہ بیت المقدس اور ساؤتھ کی طرف کیا ہے کعبہ ہے. تو اگر کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں تو پیٹھ پڑ رہی بیت المقدس کی, بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو پیٹھ پڑ رہی کعبے کی طرف. تو کل 180 ڈگری جو ہے وہ ٹرننگ تھا. اور 180 ڈگری ظہر کی نماز 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد جو ہے آپ کو وہی آئی اور آپ نے جو ہے وہ پورا ڈائریکشن کیا کر دیا, چینج کر دیا. پورا 180 ڈگری فل, یعنی ایسے تھے تو ایسے ہو گئے پورے. اور اس طرح جو ہے وہ لوگ آپ کے پیچھے آئے اور پھر اعلان کر دیا گیا ہر جگہ, اثر میں کسی کو مغرب میں, کسی کو عشاء میں, کسی کو دوسری صبح فجر کے وقت بھی جو ہے وہ یہ بات پہنچ جائے گی کہ اب تمہارا قبلہ کیا ہوگا, کعبہ ہے نا. تو یہ اب معاملہ تھا کہ قبلہ تو کعبہ ہو گیا, خوشیاں تو منائی گئی, مسلمان تو بہت خوش ہو گئے, جو مہاجر تھے وہ سب سے زیادہ خوش ہو گئے, جو مدینہ والے مسلمان تھے ان کو تھوڑا سا تذبذب ہوا کہ بیت المقدس مطلب بولو بیت المقدس کا تھا, یہودی تھے, تو اب ان کو تذبذب ہوا کہ ارے کیا کریں, لیکن ٹھیک ہے وہ کس کی طرف مڑ کر کے پڑھنا ہے نماز, کعبے کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھنا. تو اب یہ اس طرح جو ہے یہ قبلہ کے چینج ہونے کا سب سے بڑا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو گویا پیشن گوئی کی تھی کہ اب تمہارا قبلہ کعبہ ہوگا اور وہ جو کھویا ہوا وقار جو ہے تمہیں کیا مل جائے گا, واپس مل جائے گا, ہے نا. اور کہا اسی لیے کل اللہ مشرق المغرب, یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق المغرب, یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سمت میں ہے کہ اللہ مشرق میں ہے یا مغرب میں, اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مشرق المغرب ہے. مطلب جہاں بھی ہم رخ کریں فثم وجہ اللہ, وہاں تم جو ہے وہ اللہ کو پاؤ گے, ہے نا. اور اسی لیے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور پتہ نہیں اب تب تک کتنا لگے گا, لیکن یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف جو ہے کیا کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے نا. اچھا, اب یہ جو قبلے کا چینج ہونا یا کعبے کا چینج ہونا یہ جو ہے کس پر بھاری گزرا, ایک تو منافقین پر بھاری گزرا, دوسرا کس پر بھاری گزرا, یہودیوں پر, اور مشرکین کے اس میں کیا مچ گئی, ہلبل مچ گئی کہ اب کس طرح. آپ دیکھیے آج بھی بیت المقدس جو ان کا قبلہ ہے, عیسائیوں کا بھی اور کس کا ہے, یہودی. اور وہ جو ہیکل سلمانی جو کہتے ہیں وہ ابھی تک دھیا مطلب گرا ہوا ہے, مطلب وہ ایسے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو آزاد بھی نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, اور وہ کیا ہے پوری طرح ڈھایا ہوا ہے. تو وہ کوئی قبلہ کو, اسی لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ بالکل ڈائنامائٹ لگا کر جو ہے بیت المقدس کو اڑانے کا اور پھر جو ہے وہ پھر سے ہمارا قبلہ ہم حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے. تو اب ان کے ہاتھ سے بیت المقدس چلا گیا ہے تو وہ پریشان. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ کہا کہ ایسا قبلہ جو ہماری دسترس میں ہو, یعنی کعبہ جو ہے وہ ہماری دسترس میں اب آیا ہی چاہتا ہے یا آنے والا ہے. یہ گویا جو ہے وہ ایک پیشن گوئی ہے جو 6 سال کے اندر پوری. اچھا, اب دیکھ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اچھا, اب یہاں پر یہ سب سے بڑی بات ہے اور بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا ہے, امت وسط. یعنی سب سے پہلے کعبہ چینج ہوا, قبلہ چینج ہوا, اوکے, اور اس کے بعد خوشیاں مناؤ. لیکن آپ سوچو کہ یہ اوبلیگیشن ہے, یعنی یہ جو ہے وہ بہت خوشی جو ہے وہ تمہارے پر بہت بڑی ذمہ داری لاتی ہے, بہت بڑی ذمہ داری. یعنی تم یہ مت سمجھنا کہ اچھا میرا قبلہ کعبہ ہو گیا تو اب ہم آزاد ہو گئے یا ہم کچھ معاملہ ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت وسط کو ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری دے کر بھیجا. یعنی اگر کعبہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہیں جو ہے وہ اب خوشیاں منانی ہے تو یہ سوچو کہ اب اس خوشی میں جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی تم پر بڑی آ گئی, ہے نا. اور اسی لیے کہا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر کیا ہو جاؤ, گواہ. یہ گواہی کس چیز کی ہے اور کیسے جو ہے وہ رسول تم پر گواہ. ایک تو یہ وہ حدیث جاتی ہے ہمیشہ بہت بڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء تقریباً 1,24,000 انبیاء کو جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا, ہے نا. پھر ہر نبی کو بلایا جائے گا اور اس کی امت کو بلایا جائے گا اور کہیں گے کہ تم گواہی دو. نبی کہے گا کہ میں نے بات پہنچا دی, امت مکر جائے گی, امت کہے گی نہیں ہم کو تو زیادہ ملے گی. اور پھر جو ہے وہ رسول اور نبی کی امت یعنی ہم لوگ جو ہے وہ کیا دیں گے, گواہی دیں گے کہ ہاں تم جو ہے وہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ اس نبی نے جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا. تو اس طرح ہر نبی کی باری آئی, اب ہمارے رسول کی بھی باری آئے گی اور ہمارے رسول نے یہ پوچھے گا, اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کیا کہ تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا. تو اب امت مسلمہ کا کیا حال ہوگا, کیا ہم اس لائق ہوں گے کہ ہم کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی جو ہے وہ آگے پیغام پہنچا دیا, کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا, اب کوئی ولی نہیں آنے والا, اب کوئی نبی اور ولیوں کا کام جو ہے وہ کس سے کرنا ہے, ہمیں امت مسلمہ میں کرنا ہے نا. تو کیا ہم نے پہنچا دیا, ابھی کیا کام تھا,
سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں، دنیا میں ہی آخری خطبے میں جو ہے وہ کیا کام کر دیا کہ دیکھو حل بلغت، میں نے تمہیں پہنچا دیا، وادعت امانہ، اور میں نے تمہارے امانت جو پہنچا دی. اور سارے لوگ جو وہاں تقریباً 1 لاکھ کے قریب صحابہ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ گواہی دی. ہاں پہنچا، تم نے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے کس کو گواہ بنا دیتا؟ اور نبی نے اللہ کو، کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 بار جو ہے وہ گواہی دے دی کہ ہاں تو نے جو ہے اللہ تعالیٰ میں نے جو ہے یہ کام پہنچا دیا. اب یہ کام کس کو کرنا تھا؟ اچھا یہ کام کیا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ کام کیا تھا؟ یہ کام کیا تھا؟ یہ کام وہ تھا کہ قرآن کی امانت کا باب ہے نا. اب قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے لا الہ الا اللہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کیا تم نے جو ہے وہ شرک کے گڑھ میں یا شرک کی نفی میں جو ہے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا؟ کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے گا کہ عصمتیں لوٹی جا رہی تھی، کیا تم نے اپنی سی کوشش کی کہ اس چیز کو روک سکے؟ اللہ تعالیٰ تم سے یہ پوچھے گا کہ ظلم ہو رہا تھا اور اس ظلم کو جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں دل میں کم سے کم تم نے برا سمجھا، کیا تم نے یہ کوشش کی؟ کیا تم نے خودکشیاں ہو رہی تھی، لوگ جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن جی رہے تھے، کیا تم نے جو ہے وہ عدل کا پیغام دیا؟ کیا تم نے قرآن کا پیغام پہنچایا؟ سود کی وجہ سے، انٹرسٹ کی وجہ سے کتنے کسانوں نے خودکشی کی، کیا تمہارے پاس بلا سودی سوسائٹی کا نظام کیا تم نے قائم کیا؟ کیا تم نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے نا. آپ دیکھیے کہ عورتیں جو ہے لوٹی جا رہی ہیں، مرد و زن مساوات کی یہ بات کرتے ہیں، لیکن اصل مساوات کیا ہے؟ کیا تم نے جو ہے اسے کبھی بتانے کی کوشش کی؟ بازار میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، سب کچھ بڑھ رہا ہے، کیا تم نے جو ہے وہ ایسی مثال قائم کی یا ایسا معاملہ کیا کہ لوگ جو ہے وہ اس مہنگائی سے جھوٹ سکیں؟ کیا تم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ جو ہے وہ مدینہ میں اللہ کے رسول نے بازار قائم کر کے بتایا کہ دیکھو تجارت ایسی ہوتی، دیکھو کہ گیلا گیہوں جو ہے وہ کرنا مت رکھو، من غشنا فلیس منا؟ کیا تم نے یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا؟ یعنی یہ ساری چیزیں جو قرآن اور حدیث کی تھیں، جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی، کیا ہم نے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی؟ اور پہنچانا مطلب کیا؟ کوشش کرنا ہے نا. باقی یہ ہے کہ ہم نظام بدل نہیں دیں گے، ہم فلاں کام نہیں کر دیں گے، ہم اپنی سی کوشش، جیسے معذرتاً الی ربی، وہ چڑیا کی طرح کہ جو جا رہی ہے کس جنگل کی آگ بجھانے کے لیے چوچ میں کیا لے کر؟ پانی لے کر. بولے تو کیا کرے گی؟ تو بولے معذرتاً الی ربی ہے نا. اسی طرح سبت کے لوگوں کا معاملہ تھا. دیکھیے اب وہ 3 لوگ تھے، 3 قسم کے گروہ تھے. ایک کیا کر رہا تھا؟ بدماشی کر رہا تھا. دوسرا کیا کر رہا تھا؟ روک رہا تھا. تیسرا بولا کیوں روکتے ہو، یہ کو تو اللہ عذاب دینے والا ہے. تو بولے معذرت الی ربی، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کیا کرے غلطی سے. تو کیا تم نے یہ کام کیا؟ ہم سوچتے ہیں پرائمری پیپر، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نماز کہ تم نے کہاں سے کمایا، کہاں گنوایا، فلاں کیا، یہ جو چیزیں پوچھی جائیں گی تو اس کے اندر کتنی بڑی دنیا مضمر ہے یہ دیکھیے آپ. وہ تو پرائمری سائڈ کا کوشچن کہ ہاں ہم تو بول رہی ہیں، ہم نے تو بولے ہم نے جوانی کہاں گزاری، ہم نے فلاں بول، لیکن اس جوانی میں کیا 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 اور کیا کیا تم کر سکتے تھے. اور پھر یہ کہ وہ کرنا وہ کیسا تھا، وہ کیسا کرنا تھا کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل یعمل علی شاکلہ. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں شاکلہ دیا، جو تمہیں کیا دی، نعمتیں دی، یا تمہیں جو ہے وہ اور اس کے علاوہ تمہیں وہ ماحول دیا، تو اس ماحول اور اس نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا انصاف کیا؟ تم نے کتنا جو ہے وہ اللہ کے کاموں میں لگایا اور کتنا صرف اپنے لیے لگایا ہے نا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. کیسے ایک قدم بھی ہل نہیں سکے گا، جوانی کہاں گزاری ہے نا، پھر کیا کیا دولت کہاں سے کمائی، بتاؤ آپ. حلال کمانے والا معاملہ ہے، سود والا، یعنی وہ ساری پوری دنیا جو ہے کس میں مسئلہ. ہم لوگ کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، ہم بولتے ہیں اور اوپر سے وہ نیٹ کی طرح رہے گا، نیگیٹو مارکنگ بھی رہے گی کہ نہیں کیا، نہیں معلوم تھا، فرینچ پڑھا تم نے، نیوز پڑھا تم نے، انگلش پڑھا تم نے، عربی نہیں پڑھا، تم نہیں جانتے تھے کہ اللہ، کیا تم پر حدیث نہیں پہنچی، کیا تمہارے پاس اب تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ نیٹ نہیں پہنچا، کیا تم نہیں بتا سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، اور تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ کذالک جعلناکم متوسطا. تم کو بہت آسان لگا ہے نا کہ لوگ یہ راہ گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہے نا. اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا یہ امت کی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دین لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا یا نہیں ہے نا. اور یہ جو دین اگر ہم نے پہنچا دیا تب تو ہم سب کہیں گے کہ نا میری بساط بھر، میری اتنی کوشش تھی، میں ایسا کر سکی، میں نے ایک کینڈل مارچ نکال دی کہ کسی کی عصمت لوٹی جا رہی ہے، میں نے جو ہے وہ احتجاج کر دیا، کچھ تو ہم کہہ سکیں کچھ تو. لیکن یہاں تو معاملہ کیا ہے
کہ کچھ نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، وہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے، میرا کام کیا ہے کہ میں کارنر میں جو ہے وہ ہو جاؤں اور کیا کروں، نماز روزہ کرتے رہوں. کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا دین اگر ہوتا تو پھر بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کیسے تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے پلک جھپکتے ہوئے خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جا کے اس بستی کو کیا کر دو، پلٹ دو. بولے ارے اس جگہ پہ ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے پلک جھپکتے تیری نافرمانی نہیں کیا، تو بولے علیہ و علیہا، اس کو پلٹو، اس پر جو بستی کو پلٹو، کیونکہ دنیا میں پوری دنیا میں جو ہے وہ خدا کا کے حکم کا انکار ہو رہا تھا، مذاق بنایا جا رہا تھا، لیکن اسے کبھی اس پر آر نہیں آئی. تو آج ہمارا بھی معاملہ کیا ہے؟ ہم بھی تو یہ سوچتے ہیں نا کہ میری نماز ہے، میرا روزہ ہے، میرا خرچ ہے، میرا فلاں ہے، اب میں ڈائریکٹ جنت چلی جاؤں گی. لیکن آپ دیکھو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو ہریانہ میں کیا ہوا، دیکھو محمد صاحب کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو وہ ٹرین میں کیا ہوا. کچھ تو آواز اٹھاؤ، کچھ تو فکر کرو، کم سے کم دل میں برا سمجھو، فکر کرو، لوگوں سے بات کرو کہ دیکھو یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر سوچو کہ ہمارے پاس ایمان ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک دل مانگو اور اس میں ایمان مانگو. کیونکہ پھر اگر ہم کو احساس ہی نہیں کہ کیا ہو چکا یا کیا ہو جائے گا، تو پھر آپ سوچیے کہ کذالک جعلنا کو امت وسطا کیسا ہے، یہ درمیانی امت کیسا ہے، یہ جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ کیسی امت ہے، یہ اسٹیٹ فاسٹ کیسی امت ہے کہ لوگوں کو بتائے گی نا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ہم نے اپنی کیا بساط بھر کوشش کی، ہم نے اپنوں کو نہیں بتایا تو غیروں کی تو بات کیا ہے. محرم کے تعزیے نکل رہے ہیں، فلاں نکل رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، واز کرتے چلے جا رہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس جگہ ہماری امت جو ہے وہ پھنسے گی. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول تم پر گواہی دیں گے، ہے نا. اچھا اب یہاں پر رسول علیکم شہیدہ، علیکم تمہارے خلاف. آپ دیکھو اللہ جب آتا ہے نا اور الا آتا ہے، الا تمہارے خلاف، جیسے آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور کیا ہوگا جب ہم ان لوگوں کے خلاف تم کو گواہ. اور اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ میں اپنی امت کے خلاف گواہی دوں گا. کیسی ہوگی میری امت جو اتنی پیاری تھی، اتنی پیاری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ بند ہو رہی، وصال ہو رہا ہے، تو کہہ رہے امتی امتی الصلاۃ الصلاۃ. اس کے لیے، اس امت کے لیے آپ نے جو ہے وہ ایک دعا کو مؤخر کر دیا کہ میں اس امت کی کیا کراؤں گا، بخشش کراؤں گا. اور یہ امت کس حساب میں پڑ گئی ہے نا، کس جگہ پڑ گئی، کس جگہ پڑ گئی، اور کہاں جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ اللہ رسول جو ہے وہ ہمارے خلاف. یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہمارے کو انعام ملا ہے تو ہمارے کو بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے نا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. اور یہ بھاری بوجھ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ شریعت ہے نا. اور پھر یہ شریعت کیسی شریعت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. پھر ہم کیوں کیل کال نہیں کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، پردہ کیوں کرنا ہے، نماز کیوں پڑھنا ہے، فلاں کیوں کرنا ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے، نہیں، بلکہ آمنا ہوا صدقنا. تبھی تو جا کے ہم کیا ہو جائیں گے، مسلم ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے. یہاں پر کہا بھی تاکہ ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہے نا. وہ اما اب آگے دیکھیے پھر یہ قبلے کی طرف آیا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. اچھا اب یہ ان کے اعتراضات کا جواب دیکھیے کہ اللہ بھول گیا کیا، اللہ نے کیوں بیت المقدس کو جو ہے کیا بنایا تھا، قبلہ بنایا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو، اس بیت المقدس کے قبلے کو کیوں مطلب قبلہ بنایا. تو یہاں پر سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اسے قبلہ بنایا تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ کون جو ہے وہ رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے وہ ایڑیوں کے بر پھر جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے میں نے پھر بتایا آپ کو ہے نا 17-18 مہینے ہو چکے. اب کون کیا ہونے والی ہے، جنگ بدر ہونے والی. اب جو ہے وہ چھانٹنے والا معاملہ ہے نا. کیسے چھانٹنے والا ہے، ایک دم پیور ایمان والے کون ہاں ہیں. یعنی اب یہ ہے کہ اس جگہ 313 جو کھڑے ہونے ہیں وہ کتنے ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے اگر آج میں نے ایک سیمینار کیا اور 25 سوال آیا اور 25 سوال کے میں نے جواب دیا، اوکے رائٹ، یہاں پہ تم. لیکن اگر میں جنگ کے میدان میں کھڑی ہو گئی اور آئی ایم دا جرنل، تو پھر کوئی سپاہی کو حق نہیں کہ میں یہاں کیوں جاؤں یا میں یہاں. وہ تو صرف حکم کی پابند ہے کہ نہیں یہ کرو، یہ فلاں کرو، یہ فلاں کرو. تو اب کیا ہونا تھا، اب وہ جنگ بدر ہونی تھی. اب جو ہے وہ کمانڈر ان چیف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی تھی، وہ بھی کیسی بے چون چرا ہے نا. بالکل جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پھر جب کہاں ہوا،
यहाँ पर जो है वो रसूल की इत्तिबा। अब वहाँ पर आप बताइए कि जब बदर हुई, बदर के पहले अल्लाह के रसूल ने जो है वो क्या दिया, खुतबा दिया। खुतबा में क्या पूछा कि किसकी तरफ जाएंगे हम, काफिले की तरफ जाएंगे या फिर जो है वो हम किसकी तरफ जाएंगे, लड़ाई करने के लिए जो है वो आ रहा है उसकी तरफ जाएंगे। तो सारे लोग जो है वो क्या हो गया, खामोश हो गए कि अल्लाह के रसूल जो चाहे आप कीजिए। लेकिन आप फिर पूछ रहे कि आपका मामला किससे पूछना था, मदीना के असहाब से। मदीना के हिसाब से क्या मामला हुआ था कि हम मदीना में रहकर आपकी क्या करेंगे, पूरी मदद। अब ये तो मामला क्या था, मदीना से बाहर जाने का, बदर में जाने का। तो अब वहाँ सात दिन मास खड़े हो गए हैं ना, और कहे कि अल्लाह के रसूल आप हमें जो समंदर में भी घोड़े दौड़ाने के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे तू और तेरा खुदा जाकर रख, हम यहाँ बैठे मूसा की तरफ। यानी इस तरीके से, यानी आप टेढ़े मेढ़े बाएँ किसी भी रास्ते पर आप हमें चलाने के लिए कहेंगे तो हम चले। तो ये है कि इल्ला लिनाम मतलब ये छाननी ज़रूरी थी छटाई कि अब जो है वो उसमें से फुसफुसी वाले है ना, जो यहूदी है, जो यहूदी इस्लाम का ढोंग रचाकर जो है वो इस्लाम के सब में शामिल हो गए थे, उन सबको जो है वो अब छांटना ज़रूरी था। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि आप जिस किबले पर थे तो हमने उसे इसलिए बनाया था किबला, ताकि हम जान लें, हम पहचान लें कि कौन जो है वो रसूल की पैरवी करता है और कौन जो है वो फिर जाता। अच्छा, अब आप सोचिए कि ये बहुत आसान भी नहीं था। अब बैतुल मक़दस किबला है। अब वहाँ पर जैसे मैंने सेकंड वाले लोगों को बताया कि ये लोग क्या चाह रहे थे, अल्लाह के रसूल चाह रहे थे, यानी ये लोग कहते हैं ओरिएंटलिस्ट कि ये चाह रहे थे कि इनको मस्का लगाया जाए और ये इनका किबला हमने फॉलो किया तो ये अब हमारी तरफ आएंगे तो गुस्सा हो गए और फिर जो है वो क्या हो गए। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। बल्कि आप देखिए उस वक्त जब ये चेंज हो रहा है किबला, है ना, उस वक्त आप देखिए कि मुसलमान का मुआहदा है यहूदियों के साथ। अब अगर वो यहूदियों के साथ जो इंटरनल है वो यहूदी, और अगर मुआहदा तोड़ दिया गया और किबला चेंज कर दिया गया तो चांसेस था कि अंदरूनी जो है वो क्या होती, खाना जंगी हो जाती है ना। हो सकता है कि ये लोग जो जाकर जो है वो मुशरिकीन के साथ मिल जाते और फिर उनके साथ मामला होता। और फिर काबा में, किबला में जो काबा था वहाँ पर क्या मामला था कि मुशरिकीन की जो है माँ बहनें और सारे घर बार जो है वो वहाँ पर थे, मुशरिकीन के हाथ में थे कि वो तोड़ फोड़ मचाते और वो जो है वो क्या करते, नुकसान करते। उसके बावजूद आमन्ना और सदकना, कौन जो है वो अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करता है बेचूचुड़ा कि भाई यहाँ 180 डिग्रीज घूमना आसान थोड़ी है। अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों, हमारे जैसे हम पढ़ रहे थे तो पता नहीं हम क्या करते। लेकिन वो कैसे सहाबा थे कि उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं पूछा और जो है वो डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि रसूल की इत्तिबा है ना। और ये रसूल की इत्तिबा तो बेचूचुड़ा हर जगह, जैसे अल्लाह के रसूल का ये हुक्म क्यों है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पर्दा क्यों करने के लिए कहा, या ये फ़लाँ क्यों काम है, ये क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमको जो है वो क्या करना है, रसूल की पैरवी करना है। और फिर जिसने रसूल की पैरवी की उसने गोया जो है वो क्या की, वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, उसने जो है वो अल्लाह की इताअत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो मैसेज हमारे लिए जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानना चाहता है उस वक्त किबले की चेंज के बाद, और इस वक्त ये है कि कौन जो है वो रसूल की पैरवी करता है और कौन जो है वो उल्टे पाँव फिर जाता है ना। कमज़ोर ईमान वाले वो लोग जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे वो तो चेंज हो गए, बोले कि अच्छा इसके पास तो कुछ नहीं, इसके पास तो शरीयत नहीं है, ये तो कभी इधर में करता है कभी इधर में करता है। लोग जो है वो क्या हो गए, छट गए। और ये छाटना इसलिए ज़रूरी था कि अब जंग बदर जो है वो क्या होना आना चाहिए, ठीक है। और फिर वह इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदा, है ना। और ये बहुत बड़ी चीज़ थी जैसे बताया है ना, लेकिन उसके लिए नहीं जिसको अल्लाह ताला ने क्या दी, हिदायत, है ना। वो लोग जो दिल से अल्लाह के रसूल की पैरवी करते हैं, वो लोग जो अल्लाह के रसूल से क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी इनकी, आप देखिए कि अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आते हैं, बोले कि अल्लाह के रसूल मेरा दिल नहीं लगता घर पे, मेरा दिल नहीं लगता घर पे, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको देखूँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अच्छा तुमको ये मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें देखूँ और मैं आप, लेकिन आप जब फोत हो जाएंगे और आपकी जन्नत कहाँ होगी और मेरी जन्नत कहाँ होगी और पता नहीं मुझे क्या मिलेगा, तो मैं कैसे आपका दीदार करूँगा। तो फिर वो आयत उतरी, कौन सी आयत उतरी, उलाइका मअल मुमिनीन, है ना, वो वाला मामला, वो हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। क्या है वो आयत नंबर, सूरह निसा की आयत नंबर 83 कुछ। हाँ वो मैं हाँ हाँ, वमन युति अल्लाह व रसूल
تو اس کے لیے ہے کہ فاولئک مع المؤمنین، یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ شہداء، صدیقین، شہداء، شہداء اور صالحین۔ صالحین کے ساتھ، وہ حسن اولئک رفیقا۔ تو اس طرح یعنی یہ آیت نازل، یعنی کتنی محبت ہوتی ہے آپ سوچیے، کیسے وہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے محبت کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ایک صحابی تھے وہ شراب پیتے تھے، لوگ آتے تھے ان کو مارتے تھے اور ان کو باندھ دیتے تھے کس سے؟ ستون سے۔ تو اللہ کے رسول جب ان کو دیکھتے تو کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، بولے ارے اس نے شراب پی، بولے اللہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ امیجن کر سکتے ہیں یعنی کیسے وہ لوگ تھے جو بالکل اپنی جان مال اور سب کچھ دینے پر قربان ہو جاتے تھے، جیسے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی جان کے علاوہ آپ سے بہت محبت ہے، تو کہا کہ نہیں تم میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے، سوچتے ہیں عمر اور پھر کہتے ہیں کہ اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول کو جیسے میں بتاتی ہوں، آپ اس میں پڑھیں گے نا سیرت میں، تو کہاں کہ جیسے کنکریاں چن جاتی ہیں نا، اچھی والی کنکری ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سپاٹ ہے، گول ہے، تو اس طرح صحابہ کو اللہ کے رسول کے لیے چن کر دیا گیا کہ یہ صحابی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی کہ 2 عمروں میں سے ایک کو جو ہے وہ کیا دیتے ہدایت دیا، کس کو ملی ہدایت؟ عمر بن خطاب۔ کس طرح جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ہیرے دیے، اور یہی جماعت جو ہے وہ صحابہ کی جماعت کہلائی، اور یہی جماعت جو ہے وہ خلفائے راشدین کہلائی۔ یہی جماعت جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ کیا کری کہ ایک آیت پہنچانے کے لیے کوئی صحابی گھر نہیں پہنچا، بلغ عنی ولو آیا کہنے لگے تو سارے صحابی جو ہے وہ ادھر ادھر پھیل گئے، اور آج اس کے نتیجے میں جو دین ہم تک پہنچا۔ تو یہ کیسی محبت ہے، یعنی لوگ پلٹ کے پوچھتے نہیں تھے کہ کیوں، ہے نا، جو کہا اس پر جو ہے وہ کیا کیا؟ ایمان لایا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قبلے پر رکھا، اس بیت المقدس پر رکھا تھا، تاکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ کون جو ہے وہ رسول کی پیروی کرتا ہے بے دیکھ۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اس وقت میں نے جیسے بتایا نا کہ اللہ کے رسول بھی تھے جن کو محبت تھی کعبہ سے، اور صحابہ بھی تھے جو مکہ سے آئے تھے۔ اب مکہ کے سارے صحابہ تو یہ چاہتے نا کہ ان کا قبلہ کیا ہو؟ کعبہ، لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جس طرف منہ کیا اس طرف منہ کر دیا، پوچھا بھی نہیں کہ کیوں جو ہے وہ 17-18 مہینے جو ہے وہ یہاں عبادت کرنی ہے نا۔ تو کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ نے نبی کے لیے وہ جماعت تیار کی جو ہے وہ بن سوال کیے ہوئے جو ہے وہ آپ کی اور ایسی ہی پیروی اگر کسی کہنا چاہیے کہ جماعت کے امیر اگر کہتے ہیں نا تو ہم کو کرنا چاہیے، وہ بھی کب تک کیسے ہوگی؟ جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سسٹم کے خلاف نہ حکم دے، تب تک کہ جو ہم اس کی پیروی کریں۔ اور پھر میدان جنگ کا حال تو یہ ہے کہ پھر تو ہم چورا بھی نہیں کر سکتے، مجھے یہاں کیوں کھڑا کیا یا وہاں کیوں کھڑا کیا یا مجھے کیوں جان دینی ہے اور اس کو پیچھے کیوں رکھ دیا، ایسا نہیں ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا دوسرا ایک اور چیز یہ تھا کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے سامنے کیا لاتا ہے حالات کی طرح، بابری مسجد شہید ہو گئی، فلاں کا فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو کچھ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ سب حالات میں آپ جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ شورا کرتے، آپ جو ہے وہ لوگوں سے مشورہ کرتے، آپ نے کب جو ہے وہ کانکر کیا، کب جو ہے وہ اٹیک کیا اور کب جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ڈسکشن کیا۔ کتنی ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لاتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ رسول کی پیروی کریں۔ اور یہ رسول کی پیروی کب ہوگی؟ جب علم ہوگا، اور علم کب ہوگا؟ جب ہم پڑھیں گے اور ایسی مجلسوں میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے راستے کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ اس لیے اتباع رسول جو ہے وہ بہت ضروری ہے نا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے نا، کیا فرماتا ہے کہ جس نے جو ہے وہ رسول کی پیروی کی، اگر اس نے رسول کی پیروی کی، اس نے اللہ کی پیروی، اللہ کی اطاعت کی، اور پھر کہ اگر تم چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کنتم کیا ہے ہاں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی پیروی کرنی ہے آپ کو؟
रसूल क्योंकि अल्लाह का पैगाम किसने पहुंचाया, और वो भी कैसा है कि जो अल्लाह अपना कलाम उसके मुंह में डालता है। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के रसूल कभी अपने मुंह से नहीं कहते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। यहाँ तक कि जब सहाबा बैठते थे तो मजाक करते, कभी कुछ खामोश होते, कभी ज़ोर से चिल्ला के बात करते अल्लाह के रसूल, तो लोग कहते कि मत लिखो इसको। जब कुतुब वही लिखते थे तो कहते कि मत लिखो, तो कहा कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं, उसे लिखने दो, कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ पर ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो किबले का चेंज होना, डायरेक्शन का चेंज होना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी, पॉलिटिकली बहुत बड़ी चीज़ थी, दिल का मामला था, बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जिसे अल्लाह ने क्या दे दी, हिदायत, है ना। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, यहाँ ईमान से मुराद जो है वो क्या है, नमाज़ है। उस वक्त 16-17 महीने इन लोगों ने नमाज़ें पढ़ी थी, और बैतुल मक़दस की तरफ, उनकी नमाज़ों का क्या होगा कि उनकी नमाज़ें ज़ाया हो जाएंगी? तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो, मैंने फिर बताया, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, डायरेक्शन के हिसाब से नहीं, है ना, बल्कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारी नमाज़ों को ज़ाया नहीं करेगा। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, अल्लाह ताला लोगों पर जो है वो क्या है, राफ़ा है ना, बिल्कुल एकदम नरम दिल, और जो है वो रहम करने वाला है। वो अगर ऐसा होता, अगर वो नरम दिल ना होता, तो छोटी छोटी गलतियों पर हमको जो है वो पकड़ लेता है ना, हमको निस्स और नाबूद करता है। बल्कि आप देखें कि दुनिया भर में जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ या सब कुछ इतना सारा हो रहा है मुसलमानों के अपनी जमात में भी, तब भी अल्लाह ताला ने हमें क्या दी है, ढील दी है, क्योंकि वो रऊफ़ है और रहीम।